دوسری بات یہ کہ اچھائی، جو بھی نیکی، بھلائی، اچھائی، اچھا کام ہوتا ہے، وہ اچھا کام کرنے والے کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ۔ برائی کرنے والوں کے راستے میں وہ رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ برائی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو برائی میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بولو آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے نا؟ مہربانی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر علماء کرام، عالم کی جمع ہے نا علماء، جاننے والے۔ کرام کا لفظ عزت کے لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ دین کے عالم، جو علماء حق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں دین کے خلاف۔ حکومت ان علماء کو کبھی ملا ازم، کبھی کیا، یہ ملا گیری نہیں چلے گی، اس طرح کی الفاظ، کیونکہ یہ لوگ برائی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ ان کو یہ پسند نہیں کہ جی یہ ٹوکتے ہیں، یہ دیوار بن جاتے ہیں، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ برائی کو ختم کریں، وہ کہتے ہیں علماء کے خلاف پلاننگ کرو۔ کبھی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں چلا دیں گے، کبھی کسی اور گروپ کو پیسے دے کے گالیاں دلوانا شروع کر دیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ آج بھی آپ کے سامنے، اور قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ دیکھیں نا صالح علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے۔ تو جو علماء حق ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ نبیوں کے جانشین ہیں، وارث ہیں، تو وہ ان کے لیے، لوگوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ پسند نہیں۔ تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، جس کے خلاف بولو یا تو وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، اور یا پھر وہ لڑائی پر اتر آئے، بگڑ جائے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگ جائیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس رہنما اصول ہیں کہ جو سچائی کی دعوت دینے والے کو، سچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ کافروں کے طریقے پہ ہیں۔ اور جو اچھائی پھیلاتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ نبیوں کے طریقے پر ہیں۔ تو دونوں مثالیں سامنے ہیں۔ اب اس کے مطابق نہ کرنا اور اپنے آپ کو خراب کرنا، یہ ہمارے ہاں ایک عام جو سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں۔ تو یاد رکھیں، ہم لوگ جتنی مرضی چالیں چل لیں، داؤ کھیل لیں اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حق سر بلند رہے گا۔ حق کو سر بلند ہی رہنا ہے۔ وہ سر بلندی کے لیے وقتی طور پر کوئی دبا لے یا چھپا لے، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا کر سکتا نہیں، اور جھوٹا سامنے آ جاتا ہے۔ امریکہ میں 2 عمارتیں گرائی گئیں۔ پہلے تو ہوا کہ جی منصوبہ ہے، کسی نے سازش کی، بعد میں پتہ چلا خود اپنا کیا دھرا ہے۔ تو اس کے بعد مسلمان قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ کیا کیا گیا، ساری دنیا میں جو فساد ہوئے، کتنے برس ہو گئے، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان آج بھی جاگے نہیں۔ دشمنوں کے ساتھ معاہدے ہونے لگ گئے، جن سے دوستی کو اللہ نے منع کیا ان کے ساتھ دوستی کی جا رہی ہے، جنہوں نے دین کے لیے، وطن کے لیے قربانی دی ان کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہم خیر چاہتے نہیں۔ تو ہمیں تحفظ، سیکیورٹی، پروٹیکشن، حفاظت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ ہمارے ہاں اعلان ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہے، سب سے بڑا قانون ملک میں وہ ہے، مگر اس کے مطابق کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے،
خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. جو آتا ہے دعوے کرتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ جان لو کہ جب تک اللہ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، رسول کے فرما بردار نہیں بنیں گے، ہم کامیاب ہو سکتے. اونچی کہہ دیجئے. یہ دو باتیں خاص طور پر معلوم ہو گئیں. ساری قوم جتنی تھی، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، عذاب سے ہلاک ہوئی. وہ جو 9 آدمی تھے ان کی وجہ سے، ان میں جو خاص طور پر وہ قدار بن سالف تھا جس نے ٹانگیں کاٹی تھیں اور اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس قوم کو تباہی کا سامنا ہوا. اللہ فرماتا ہے ان کی ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو یہ ہیں ان کے گھر جو ڈھہ گئے پہاڑوں میں، بڑے مضبوط پہاڑ کاٹ کاٹ کے گھر بنائے تھے، بڑے مضبوط. ان کے ظلم کا بدلہ جو انہوں نے ظلم کیا اس کے نتیجے میں. بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. جو ایمان لے آئے وہ بچ گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ بچ سکے. اونچی دہشت ناک قسم کی آواز آئی، چنگھاڑ، اور کئی روایات ہیں وہ چنگھاڑ ایسی تھی کہ دل دہل گئے، کتنے اس سے ویسے ہی چلے گئے. وہ 9 شخص جو خاص طور پر فسادی تھے. اب پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں جو فسادی ہوں ان کو اگر پکڑ کر سزا نہیں دی جائے گی، باقی آبادی امن میں رہ سکتی. اونچی کہیں. اگر مانتے ہیں تو ذرا زور سے کہیں. آپ نے خود بتا دیا، اور یہ چیز عقل میں بھی آتی ہے، سامنے کی بات ہے. ہمارے اس ملک میں امن کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں عدل نہیں ہے. عدلیہ کے فیصلوں پر بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک کیمرہ لگایا ہے کار کی اسپیڈ، رفتار پکڑنے کے لیے کہ کتنی رفتار سے چل رہی ہے گاڑی. جو خاص رفتار مقرر کی ہوئی ہے، مثلا 120 اوپر جائیں گے تو چالان ہوگا. کیمرے نے بتا دیا، کیمرے کی بات مان لی اور چالان کر دیا. کیمرہ دکھا رہا ہے کہ ایک بندہ اپنی گاڑی کی رفتار سے سڑک پر کھڑے اہلکار کو کچل رہا ہے. کیمرہ دکھا رہا ہے، کہتے ہیں ثبوت نہیں. تو بتائیے جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ شراب موجود ہے، فرق نہیں کر سکے کہ یہ شراب ہے یا کوئی شربت ہے. تو جب ججوں کا یہ حال دنیا دیکھے گی تو بتائیے اس کو عدلیہ پر اعتماد رہے گا؟ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا؟ تو یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، ہمیں صاف بتایا جا رہا ہے. اب حکمرانوں کا کام عدل و انصاف، اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اور، تو پھر کہاں سے ہوگا عدل؟ اس کو عدل تو نہیں کہیں گے، اس کو انصاف تو نہیں کہیں گے. نتیجہ پھر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے برے ارادے سے یہ لوگ چھپے، وہی پتھر اللہ نے ان پر گرا دیا. انہوں نے سہارا لیا تھا ایک پتھر کا کہ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اللہ نے وہی پتھر ان پر گرا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتوں کا ثبوت ان کی شہرت ہوتی ہے. بہت سی باتوں کا ثبوت ان کی، اس کے لیے آپ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شہرت
میں ہر بات کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن بہت سی باتوں کا. یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، وہ موئنجو ڈرو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، جو بستیاں دھسا دی گئیں زمین میں کھدائی میں، پھر وہ پتہ چلا، یہ آج آپ کے سامنے واقعہ ہوا ہے؟ یہ زمین میں آپ کے سامنے دھسائی گئی ہے؟ نہیں، مگر ان کی شہرت کافی ہے یا نہیں ہے کہ کہیں کبھی یہاں بستیاں ہوں گی، وہ دھسا دی گئیں، آثار بتا رہے. تو اسی طرح بستیوں کا مشہور ہونا کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، تو شہرت کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ باتوں میں شبہ کرتے ہیں. میں نے بتا دیا یہ قانون ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا. جہاں تسلی کی جا سکتی ہے وہاں تسلی کی جائے گی. تبرکات کے حوالے سے شہرت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی ان کے پاس اور ایسا ثبوت نہیں کہ وہ بتا سکیں، صرف شہرت ہوتی ہے. تو بعض جگہ شہرت ہی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی چشم دید آئی وٹنس گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو ان کے ڈھائے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیے ان کے مکانات اور سب کچھ، وہ آج بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اب وہ جگہ سیر سپاٹے کی ہے یا سبق سیکھنے کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں. اب مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ جاتے ہیں موئنجو ڈرو، فوٹو کھنچوا لیتے ہیں، سیلفیاں بنا لیتے ہیں کہ یہاں سیڑھیاں تھیں، یہاں گھر تھے، یہاں ان کا یہ تھا وہ تھا. حالانکہ وہ کون سی جگہ ہے؟ عذاب کی جگہ. کون سی جگہ؟ مگر ہم نے سیکھا نہیں.